بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں بھی اپنی حفاظت میں رکھیں۔ قانون فطرت جو سمجھایا ہے نا، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ قانون فطرت ہے کیا۔ صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو سمپل آرگن تھیوری کے موجد ہیں، مجدد طب ہیں، آپ نے یہ ڈیفینیشن سمجھائی ہے ہمیں کہ قانون فطرت کے مطابق زندگی گزارنے سے جو کیفیت جسم پر وارد ہوتی ہے اس کو تندرستی کہتے ہیں، اور قانون فطرت سے ہٹ کر چلنے سے جو کیفیت وارد ہوتی ہے جسم پر اس کو بیماری کہتے ہیں۔ یعنی جب جسم کے تمام آرگنز اپنے افعال اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں اسے کہتے ہیں تندرستی۔ جب وہی اعضاء وہی آرگنز اپنے افعال کو، اپنی جو ان کی ذمہ داریاں وہ پوری نہ کر رہے ہوں ٹھیک طریقے سے، تو تب جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے بیماری کہتے ہیں۔ بے وقت کھانا اور بے وقت ٹھنڈے مشروبات، کولڈ ڈرنکس اور یہ ڈبہ پیک غذائیں، یہ سارا کچھ جو ہم کھاتے پیتے ہیں، آج کل بہت زیادہ شور ہے ہارٹ برننگ کی، میرا سینہ جل رہا ہے، کھٹی ڈکاریں آ رہی ہیں، معدے میں السر کی کیفیت ہے، ایچ پائلوری کی کیفیت ہے، پتہ نہیں کیا کیا نئی علامات جو ہیں وہ جسموں پہ وارد ہو رہی ہیں۔ تو ایسی کیفیات کا توڑ کس طرح کریں؟ سب سے پہلی بات، ہم اپنی غذا کو متوازن کریں۔ سب سے بڑا فوکس ہمارا ہونا چاہیے ہم جو کھاتے ہیں وہ کس انداز سے کھاتے ہیں اور کیا کھاتے ہیں اور کس وقت کھاتے ہیں۔ اپنی غذا کا وقت مقرر کریں۔ دعوتوں پہ جا کے بغیر کسی وجہ کے بد پرہیزی اور بھرتی کرتے ہیں ہم معدے میں، دعوتوں پہ جا کے ہم نے 1000 2000 3000 دینا ہے، وہ پیسے پورے کریں اور بعد میں وہ 3000 جو پورا کرنا ہوتا ہے وہ 6000 12000 تک ڈاکٹر کو دے کے، کسی معالج کو دے کے اپنا معدہ درست کرواتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہے، ہم اپنی غذا پر توجہ نہیں کرتے۔ آج ہی ایک دوست نے میسج کیا کہ کوئی ایسا چورن یا کوئی پھکی بتائیں کہ مریضوں کا کھانا جو ہے نا وہ اچھی طرح ہضم ہو جائے۔ اور میرا یہ جواب تھا کہ میاں صاحب، حضرت جی، آپ مریضوں کو پرہیز کیوں نہیں بتاتے؟ مریضوں کو پرہیز بتائیں کہ وہ اپنا کھانا کس وقت کھائیں، کس انداز سے کھائیں۔ جب ہم اپنا کھانا، اپنی غذا بہتر کر لیں گے، نہ ہمیں سینے میں جلن ہوگی، نہ ہمیں ڈکاریں آئیں گی، نہ ہمارے وہ گیس کا مسئلہ بنے گا، نہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ بنے گا، بلکہ ہم بہترین زندگی گزاریں گے۔ ہاں، اگر پھر بھی اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے، کبھی کوئی غلطی کر بیٹھیں، تو اس کے لیے 2 اجزاء کا سادہ سا مرکب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے وہی پرانی التجا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور ٹچ کریں، اس ویڈیو کے لنک کو آگے شیئر کریں، اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ رہیں، اور سمپل آرگن تھیوری کے موجد حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح کے لیے، اصال ثواب کے لیے دعا بھی کریں۔ ہاں جی، تو ہم آتے ہیں اپنے اصل بات کی طرف کہ سینے کی جلن اور اس کے بعد تیزابیت کی وجہ سے ٹانسلز، گلے کے غدود، ان کا پھول جانا، اس کی وجہ سے بخار کا ہونا اور سر درد کا ہونا، یہ ساری علامات ملتی جلتی ہی ہیں، ایک ہی مزاج میں ہوتی ہیں۔ 2 چیزوں کا مرکب ہے۔ پہلی چیز، یہ میرے سامنے ملٹھی پڑی ہوئی ہے، گلیسرائزا گلیبرا ملٹھی۔ چائنا کی اتنی تحقیق ہے اس چیز کے اوپر کہ ان کی بہت ساری دوائیاں جو ہیں وہ ملٹھی کے اوپر ان کی تحقیق ہے نا جی۔ ہیپاٹائٹس سی کی میڈیسن میں اس کا جوہر شامل کرتے ہیں، ایکسٹریکٹ گلیسرائزا گلیبرا ملٹھی، اور یہ خشک ادرک ہے، زنجبیل، سونڈ جس کو کہتے ہیں، سونڈ بھی کہتے ہیں اس کو،
اور اس کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے. جنتیوں کو جو مشروب دیا جائے گا نا، ان کی تواضع جس مشروب سے کی جائے گی اس کا مزاج زنجبیل کا ہوگا، گرم تر مزاج ہوگا. کمال کی چیز ہے یہ. ان کا استعمال کس طرح کرنا ہے؟ آپ یہ ملٹھی لے لیں، 2 حصے 100 گرام لے لیں. آپ اس کو، سخت ہوتی ہے، لوہے کے ہاون دستہ میں کوٹ کے اس کو گرائنڈ کر کے اس کو چھان لیں باریک چھلنی میں. جتنا باریک ہوگا اتنا اچھا ہوگا. اس کا پاؤڈر جو ہے وہ 100 گرام، اور زنجبیل کا پاؤڈر یعنی جنجر پاؤڈر یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے. 2 اور 1 کی نسبت سے ان دونوں کو مکس کر لیں. آپ کے پاس ٹونسلز اور تیزابیت کی بہترین دوائی موجود ہے. اس کی مقدار خوراک 100 ملی گرام سے زیادہ 100 ملی گرام ہے، اس سے کم 500 ملی گرام، اس سے کم 250 ملی گرام. آپ صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے تھوڑی دیر بعد اس کو نیم گرم پانی سے استعمال کریں. اللہ کے فضل و کرم سے سینے کی جلن، تیزابیت، اعضاء شکنی، اور اس کے بعد جو گلے کی تکلیف ہے، ٹونسلز، 50% تک ٹونسلز اس چیز سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت ہی کامیاب نسخہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ خود طبیب بننے کی بجائے آپ اپنے قریبی معالج سے رابطہ کر کے یہ چیزیں سب سے پہلے خریدیں، پھر چیک کروائیں انہیں، اور ان کی زیر نگرانی تیار کروا لیں. اس کا پاؤڈر محفوظ کر لیں. اس کو شہد میں ملا کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اسے گڑ میں بھی ملا کر استعمال کیا جا سکتا ہے. ویسے بھی شیل ملتے ہیں، خالی کیپسول ملتے ہیں، اور انہیں بھر کے بھی لے لیں اگر کوئی ایسے نہیں کھا سکتا تو. صبح دوپہر شام کھانا کھانے کے 15-20 منٹ بعد یا آدھا گھنٹہ بعد اسے نیم گرم پانی سے استعمال کریں. دوپہر کا کھانا تو خیر ہلکا پھلکا ٹچ رکھیں، پھل وغیرہ رکھیں، دودھ رکھیں، ایسی غذائیں. اور غذا کے اندر آپ شلجم، مولی، گاجر، مونگرے، اور گرمیوں والی کدو، ٹنڈا، پیٹھا، کالی توری جو ہے، اس میں ہلدی، زیرہ، خشک دھنیا، ہلکا سا نمک، ہلکی سی کالی مرچ ڈال کے اور قدرتی آئل ڈال کے، بادام کا تیل شامل کر سکتے ہیں، زیتون کا تیل شامل کر سکتے ہیں، خالص دیسی گھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. وہ ڈال کے ہلکا شوربے والا سالن کو بھون کے نہ تیار کریں، بالکل نارمل سا. اس کے ساتھ جہاں آپ پہلے پوری چپاتی کھاتے ہیں، آدھی چپاتی پہ آ جائیں. بالکل تھوڑی غذا استعمال کریں اپنی کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے. تو آپ کو نہ تیزابیت ہوگی، نہ ٹانسلز ہوں گے، نہ اعضاء شکنی ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، بلکہ آپ فریش رہیں گے انشاءاللہ. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس کا لنک شیئر کریں اور اس صدقہ جاریہ میں ہمارے ساتھ رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ٹھیک ہو گیا.